السلام علیکم دوستوں، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ آج کی کہانی بھی بہت مزیدار ہے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو سکے اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک قصبے کے باہر ایک وسیع اور اس میدان کے بیچوں بیچ سرمئی رنگ کے عظیم الشان قلعہ تھا۔ کسی کی قلعے کے اندر جانے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ سب کو معلوم تھا کہ قلعہ آسیب زدہ ہے، اگرچہ سب جانتے تھے کہ قلعے کی دیواروں کے اندر کوئی نہیں رہتا۔ راتوں میں قلعے کے بڑے بڑے سنسان کمروں سے ایک کمزور سہمی ہوئی سی آوازیں سنائی دیتی۔ کبھی کبھار قلعے کی چمنیوں سے آگ کے شعلے نکلتے اور یہ شعلے کسی آگ کے بھوت کی تصویر بناتے، اور یہ تصویریں فضا میں بلند ہوتی ہوئی سیاہ آسمان میں گم ہو جاتی۔ بہت سے دلیر اور مہم لوگوں نے اس بھوت پہ قابو پانے کی بہت کوشش بھی کی، لیکن صبح کے اجالے میں قلعے کے سب سے بڑے کمرے میں مردہ حالت میں ملتے تھے۔ ان کی کرسی ہمیشہ آتش دان کے سامنے ہوتی، جس میں ہمیشہ آگ کی بجائے بجھی ہوئی راکھ ہوتی۔ سردیوں کے آغاز میں ایک دن قلعے کے قریبی قصبے میں ایک پھیری والا آیا جو بڑا ہنس مکھ تھا۔ اس کا نام فرقان تھا اور بہت نڈر نوجوان تھا۔ وہ قصبے کے بازار میں ایک جگہ رک کر اپنے برتن اور دوسری چیزیں بیچ رہا تھا کہ ایسے میں اس سے چیزیں خریدنے والی خواتین نے قلعے کے متعلق کہانیوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے فرقان کو بتایا، ایسے ہی راتوں میں قلعے کی چمنیوں سے بھوت کی شکل والا دھواں اور آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ اگر کوئی ہمت کر کے قلعے کے نزدیک جائے تو ماتم کرتی مظلوم آواز بھی سن سکتا ہے۔ فرقان نے حیران ہو کے ان سے پوچھا، معزز خواتین، مجھے فرقان بہادر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں تو نہ کسی انسان سے ڈرتا ہوں اور نہ کسی بھوت سے، یہ صرف خدا کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ مجھے تو خوشی ہوگی اگر میں قلعے میں آج کی رات گزاروں اور اس مظلوم روح کو دلاسا دے سکوں۔ خواتین حیرت زدہ نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ پھر انہوں نے فرقان کو بتایا، کیا تم جانتے ہو کہ اگر کوئی قلعے سے چمٹے ہوئے بھوت کو بھگا دے تو قلعے کا مالک اسے انعام میں 1000 سونے کی اشرفیاں بھی دے گا۔ یہ بات سن کے خوشی سے فرقان کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا، اگر یہ بات سچی ہے تو ہر صورت میں آج رات قلعے میں ہی گزارے گا اور قلعے کو اس میں بسنے والے آسیر سے چھٹکارا دلوائے گا۔ فرقان کھانے کا بہت شوقین تھا۔ اس نے خواتین سے کہا کہ وہ اپنے شوہروں سے کہہ کر رات گزارنے کے لیے اسے لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑے لا کر دیں تاکہ وہ قلعے میں ساری رات آگ جلا سکے۔ اس سے مسالہ لگے ہوئے گوشت کے پارچے، ایک بڑی سراہی میں پانی، 12 انڈے اور ایک توا لا کر دیں۔ قصبے کے لوگوں نے خوشی خوشی اس کی فرمائشیں پوری کر دیں۔ سورج غروب ہوا تو فرقان نے یہ ساری چیزیں اپنے گدھے پہ لا دی اور اسے ہنکاتا ہوا قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ لوگ فرقان بہادر کو چھوڑنے گئے، لیکن زیادہ دور تک نہیں۔ سورج ڈوب چکا تھا اور سرد ہوا چیختی ہوئی آوازیں نکال رہی تھی۔ ہوا میں کھنکی بھی تھی اور بارش کی بوندیں بھی تھیں۔ فرقان نے گدھے کو قلعے کے دروازے کے پاس باغیچے میں گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر اس نے لکڑی کے ٹکڑے اور کھانے کی چیزیں قلعے کے بڑے کمرے میں پہنچائیں۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ چمگادڑوں کے پروں کی پھڑپڑاہٹ اسے کمرے کی چھت کے قریب سنائی دے رہی تھی۔ اس نے آتش دان میں لکڑی کے بڑے بڑے سوکھے ہوئے ٹکڑے ڈالے اور انہیں جلانے لگے۔ سرخ اور سنہری شعلے لپک لپک کر چمنی میں بلند ہونے لگے۔ فرقان بیٹھ گیا اور آگ کی تمازت محسوس کرنے لگا۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، آگ سے سردی بھی بھاگ جاتی ہے اور خوف بھی نزدیک نہیں آتا۔ اس نے توا آگ پہ رکھا اور احتیاط سے
گوشت کے پارچے سینکنے لگا۔ بہت سوندھی خوشبو آنے لگی۔ پھر اس نے پانی انڈیلنے کے لیے ابھی سرائی کو اٹھایا ہی تھا کہ چمنی سے وہی مری ہوئی کمزور آواز آئی، اوہ میں مرا، اوہ میں مر گیا۔ فرقان نے جلدی جلدی پانی کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارا اور پھر سراہی قریب ہی رکھ لی۔ وہ بولا، اے میرے دوست، تم نے میرا استقبال خوشی سے نہیں کیا، لیکن کم از کم یہ میرے گدھے کی آواز سے بہت اچھی ہے، جسے مجھے ہر وقت سننا پڑتا ہے۔ پھر بھی آخر یہ آواز انسانی ہے۔ یہ کہہ کر وہ گوشت کے پارچے توی پر پلٹنے لگا۔ دوبارہ آواز آئی، اوہ میں مرا، اوہ میں مر گیا۔ فرقان نے پکے ہوئے گوشت کے ٹکڑے احتیاط سے رکابی میں ڈالے، پھر اس نے ایک انڈا توڑ کر توے پر ڈال دیا۔ وہ انڈے کو تل ہی رہا تھا، آواز دوبارہ آئی۔ اب آواز میں کپ کپاہٹ اور خوف کی جھلک تھی۔ کوئی بولا، نیچے مجھے سنبھالنا، میں گرنے والا ہوں۔ فرقان بولا، ٹھیک ہے، لیکن میرے توے پر نہ گرنا۔ تبھی دھپ سے کوئی چیز گری۔ یہ انسانی ٹانگ تھی جو چمنی کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی۔ ٹانگ پائجامے میں ملفوف تھی۔ فرقان نے ایک گوشت کا پارچہ انڈے کے ساتھ کھایا اور پانی کے 2-3 گھونٹ بھرے۔ خنک ہوا قلعے کے ارد گرد سیٹیاں بجاتی گزر رہی تھی اور تیز بارش پورے زور سے کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ تب بھی آواز میں، جس میں بہت جلدی تھی، آئی، نیچے دھیان رکھنا، میں گرنے والا ہوں۔ پھر ایک اور دھپ کی آواز کے ساتھ کوئی چیز چمنی سے نیچے گری۔ فرقان نے قریب پڑی چیز کو دیکھا۔ وہ دوسری انسانی ٹانگ تھی، جیسی پہلے تھی۔ فرقان آتش دان سے تھوڑا ہٹ کر لکڑی کے اور ٹکڑے لایا اور انہیں آگ میں جھونک دیا۔ پھر اس نے کچھ اور گوشت کے کتلے اور انڈا توے پر ڈالا۔ تبھی چلاتی ہوئی آواز آئی، میں گرنے والا ہوں، مجھے سنبھالنا۔ فرقان ہنستے ہوئے بولا، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، لیکن میرے انڈے کو بچانا۔ تب دھپ کی آواز آئی جو پہلی آوازوں سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ انسانی جسم تھا جس نے نیلی قمیض اور بھوری جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ تب فرقان تیسرا انڈا کھا رہا تھا اور گوشت کا ایک اور ٹکڑا۔ تب پھر 2 دفعہ آواز دوبارہ آئی اور دونوں دفعہ 2 انسانی بازو گرے۔ اب ایک طرف تو فرقان مزید گوشت کے ٹکڑے سینک رہا تھا، تو دوسری طرف سوچ رہا تھا کہ اب گرنے کے لیے سر ہی بچا ہے۔ مجھے بھی اشتیاق ہو رہا ہے میں اس شخص کا چہرہ دیکھ سکوں۔ تبھی آواز آئی، دیکھو دیکھو، میں گر رہا ہوں۔ اور پھر وہی ہوا جس کے بارے میں فرقان سوچ رہا تھا، یعنی سر بھی چمنی سے فرش پہ آ گرا۔ اچھا بھلا سر تھا، سیاہ لمبے بال تھے اور سیاہ آنکھیں جو تھوڑی کھینچی اور مردہ سی لگ رہی تھی۔ گوشت کے ٹکڑے بھی آدھے باقی تھے۔ بھوت کے جسم کے سارے حصے ایک دوسرے سے جڑے گئے۔ اب وہ ایک پورا انسان تھا یا بھوت؟ فرقان بولا، شب بخیر، کیا تم گوشت کا پارچہ اور انڈا کھانا پسند کرو گے؟ بھوت نے جواب دیا، نہیں، مجھے اب خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ تم قلعے میں آنے والے پہلے شخص ہو جس نے میرے ٹکڑے جڑتے ہوئے دیکھے، پھر بھی نہیں ڈرے، ورنہ دوسرے لوگ تو ٹکڑے دیکھ کر ہی دہشت سے مر جاتے تھے۔ فرقان نے بڑی سنجیدگی سے کہا، وہ شاید اپنے ساتھ کھانا اور آگ جلانے کے لیے لکڑی لے کر نہیں آئے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ توے کی طرف متوجہ ہوا تو بہت منت کرتے ہوئے بولا، اگر تم میری مدد کر دو تو تم میری روح کو قید سے آزاد کروا سکتے ہو اور میں پرسکون ہو سکتا ہوں۔ یہاں صحن میں ایک برگد کا درخت ہے جس کی جڑوں میں 3 تھیلے دفن ہیں۔ ایک تھیلے میں تانبے کے سکے بھرے ہیں، دوسرے میں چاندی کے سکے اور تیسرے میں سونے کے سکے ہیں۔ میں نے زندگی میں دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر لوٹے تھے۔ میں انہیں چھپانے کے لیے قلعے میں لے کر آیا تھا، لیکن جب میں انہیں دبا چکا
تو میرے ساتھیوں نے مجھے پکڑ لیا اور قتل کر کے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن وہ سکے نہیں ڈھونڈ سکے۔ اب میرے ساتھ آؤ اور انہیں کھود کر نکالو۔ تانبے کے سکے قصبے کی عبادت گاہ کو دے دو، چاندی کے سکے غریبوں میں بانٹ دو، اور سونے کے سکے تم رکھ لو۔ ممکن ہے اس طرح میرے گناہوں کی تلافی ہو جائے۔ فرقان صحن میں بھوت کے ساتھ گیا۔ گدھے کی نظر بھوت پہ پڑی تو وہ رینک رینک کر ہلکان ہو گیا۔ برگد کے قریب بھوت نے کہا کھودو۔ فرقان نے بولا تم کھودو، لہذا بھوت کام میں جٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں تینوں تھیلے برآمد ہو گئے۔ بھوت بولا وعدہ کرو تم میرے کہے پہ عمل کرو گے۔ فرقان نے وعدہ کر لیا۔ بھوت بولا یہ میرے جسم کے ساتھ لپٹے ہوئے کپڑے علیحدہ کر دو۔ فرقان نے جیسے ہی ایسا کیا، بھوت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے کپڑے فرش پہ یوں پڑے تھے جیسے وہ خود اتار کر گیا ہو۔ فرقان اس کو بھی بڑے کمرے میں لے گیا، ایک اور انڈا تل کر کھایا اور پھر گھوڑا بیچ کر سو گیا۔ اگلی صبح قصبے کے لوگ اس کی لاش اٹھانے قلعے میں آئے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ تو خوش باش بیٹھا انڈے تل رہا ہے۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولے تم زندہ ہو؟ فرقان نے جواب دیا کیوں نہیں بھائی، آپ کے انڈے اور گوشت نے رات بھر میرا بڑا ساتھ دیا ہے۔ اب میں ذرا قلعے کے مالک سے مل کر اپنی 1000 اشرفیاں حاصل کرتا ہوں۔ قلعے کا بھوت ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے۔ تم اس کے کپڑے ثبوت کے طور پر صحن میں دیکھ سکتے ہو۔ لوگ بھی حیرت سے اس کا منہ ہی تک رہے تھے کہ اس نے تینوں تھیلے گدھے پر لادے اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پہلے اس نے اشرفیاں حاصل کیں، پھر وہ قصبے میں لوٹا اور عبادت گاہ کے منتظم کو تانبے کے سکے دیے، پھر غریبوں میں چاندی کے سکے بانٹے اور سونے کے سکوں اور اشرفیوں سے قصبے کے بچوں کو نڈر اور باشعور بنانے کے لیے ایک اسکول قائم کر دیا۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتانا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔